بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پروگرام میں ہمارے دو ٹاپکس ہوں گے بنیادی طور پہ. اور پہلے ٹاپک میں ہم بات کریں گے نریندر مودی کے حوالے سے، جس کا شاید دماغی توازن کچھ جو ہے وہ گڑبڑ سا ہو گیا ہے، اور وہ ہر جگہ پر جا کر جسٹیفیکیشنیں دے رہا پھر رہا ہوتا ہے. اور ابھی گجرات کے اگر ہم حالیہ جو اس کے خطاب ہے اس حوالے سے بات کر لیں تو اس نے یہ کہہ دیا کہ جناب کشمیر کا مسئلہ تو میں نے حل کر دیا ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم پہلے حصے میں دیکھیں گے کہ جناب مودی نے کشمیر کا مسئلہ کیسے حل کر دیا ہے. جو 75 سال سے مسئلہ حل نہ ہو سکا وہ ایک کچھ جملوں سے کیسے حل ہو گیا، اس پر بات کریں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں جب ہم جائیں گے تو اس وقت ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ اس وقت ہندوستان میں کیا رویہ برتا جا رہا ہے. خود ان کی سٹیٹ انوالوڈ ہے، پولیس انوالوڈ ہے، پولیس کی نگرانی میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. اس کے بعد جو مسلمان تنظیمیں ہیں، ایسی تنظیمیں جو وہاں پہ ہندو فاشزم کے خلاف آواز بلند کرتی ہیں، پرام طور پہ ان کے اوپر بین لگایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کچھ دن پہلے یو کے اندر لیسٹر کے اندر جو کچھ ہوا، وہاں پہ جے شری رام کے نعرے لگائے گئے. یہ بنیادی طور پہ اس کا ماخذ کیا تھا، اس کا سرچشمہ کہاں سے تھا اور اس کی بنیاد کہاں سے تھی، یہ اب ثابت ہو چکا ہے. اور یہ ہم دیکھیں گے کہ اس وقت جو ہے وہ ہندوستان کس طرح سے جو سیفرون ٹیررزم ہے وہ دنیا میں ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور دنیا کیا اس کو سمجھ رہی ہے کہ نہیں سمجھ رہی. ہمارے پاس زبردست قسم کے پینل نے آج ہمیں جوائن کیا ہے جی. ان سے تعارف کرواتے ہیں. آج ہم کیا ہے جی غلام محمد صفی صاحب نے، آپ سینئر حریت رہنما ہیں سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے جی. راجہ فیصل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. راجہ صاحب بہت بہت شکریہ، نامور تجزیہ کار ہیں جناب. پہلے ٹاپک کے حوالے سے غلام محمد صفی صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں. کشمیر کا مسئلہ جی مودی صاحب نے حل کر دیا، وہ کہتے ہیں جی میں نے تو کشمیر کا مسئلہ حل کر دیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر مودی صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے مسئلہ کشمیر حل کر دیا، تو یو این جنرل اسمبلی میں ان کے وزیر خارجہ فرما رہے ہیں اٹس اے بائیلیٹرل ایشو اینڈ دی ایشو از دیئر. تو سوال یہ ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا مودی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ الطاف احمد شاہ کو شہید کر کے کسٹوڈیل کلنگ کے ذریعے ختم کر کے مسئلہ کشمیر کو حل کیا جا سکتا ہے، اگر ان کا یہ خیال ہے کہ جموں و کشمیر پہ یک طرفہ طور اقدامات کر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے بالکل برعکس ایک کام کیا جائے، اس طرح وہ مسئلہ کشمیر کو حل کریں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے. مسئلہ کشمیر دن بدن اور زیادہ ابھرتا جا رہا ہے، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم روا رکھا گیا ہے جموں و کشمیر میں، وہ اس ظلم کو فراموش نہیں کر سکتے. وہ ان ماؤں کو فراموش نہیں کر سکتے، ان بہنوں کو، ان والدین کو فراموش نہیں کر سکتے جنہیں انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو مسئلہ کشمیر تو اور زیادہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، اور مسئلہ کشمیر تو ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کی طرف منتقل ہو رہا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ حل ہو رہا ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، بلکہ ہندوستان کے لیے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. فیصل صاحب، وینیو تھا جی گجرات، اور گجرات میں ہو رہے ہیں الیکشنز. لوکل پالیٹکس میں پاکستان کارڈ، کشمیر کارڈ ہمیشہ کھیلا جاتا ہے. کیا اب بھی وہی ہے جو کشمیر کا مسئلہ انہوں نے ایک بیان سے حل کر دیا، ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور ہم نے اگر بی جے پی کی بات کریں تو جس طریقے سے ان کی سیاست وہ لے کے چل رہے ہیں، جس طریقے سے وہ ہر دفعہ بیانیاں بناتے ہیں، وہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے. اور مت بھولیے گا کہ اس کے بعد وہ آکیپائڈ انڈین انلیگلی آکیپائڈ کشمیر میں بھی وہ ان کا جو چناؤ ہوتا ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری اس کی کڑی ہیں، اور وہاں پہ یہ جو بیانات ہیں ان کے، یہ بیسیکلی اسی کی ایک اگلی قسط ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو کشمیر کا معاملہ کل بھی وہیں تھا، آج بھی وہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں اور آنے والے وقتوں میں امید یہ کی جا سکتی ہے کہ ایز سون ایز پاسبل جو بربریت ہے، بھارتیہ بربریت کشمیر میں، اس کو ختم کیا جائے. ہاں اگر یہ دیکھا جائے تو میرے خیال میں مودی جی کو گجرات میں یہ کچھ بولنے سے پہلے ان لفظوں کی تشریح کروا لینی چاہیے تھی جو کہ سیکٹری بلنکن نے امریکہ میں کہے،
ان لفظوں کی ان سینٹیمنٹس کی تشریح کروا لینی چاہیے تھی جو کہ جرمن جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے برلین میں کھڑے ہو کے ہمارے فارن منسٹر کے ساتھ چیزیں کہیں, یا پھر ان لفظوں کی تشریح کروا لینی چاہیے تھی کہ جب ایمبیسڈر بلوم کشمیر میں جاتے ہیں, آزاد کشمیر میں, تو وہ وہاں پہ انٹیلیجنشیا سے ملتے ہیں, وہ وہاں پہ ڈاکٹرز سے, اسٹوڈنٹ سے, وکلاء سے ملتے ہیں, سب سے مل کے تو ایک واضح اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج میں آزاد جموں اینڈ کشمیر میں کھڑا ہوں. یہ ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ تھی. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا, جو کہ میں تشریح آسانی کے لیے, مودی جی کی آسانی کے لیے میں تشریح کرنا چاہتا ہوں, ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج میں جس کشمیر میں کھڑا ہوں وہ آزاد ہے, اور جس کشمیر میں میں نہیں کھڑا وہ مقبوض ہے. لہٰذا ان سے جا کے تو ان کی باتوں کی تشریح کروا لیں مودی جی, اور پھر انہوں نے جو کوئی بھی بنانے نیریٹیوز اپنے لوگوں کے سامنے وہ جا کے بنا لیں. ویسے یہ ہے کہ آج آپ نے جو ٹاپکس رکھے اس میں کہیں نہ کہیں, کیونکہ گجرات کے بارے میں بات ہے, جو لیسٹر کی بات ہے وہ بھی گجرات سے ہی جا کے جڑے گی. بنتا ہے اس کا, بالکل ٹھیک ہے. وہ فیکٹری جو ہے گجرات میں ہی لگی ہے اس حوالے سے. صاحب, انٹرنیشنلی انڈیا کا جو بیک لیش آ رہا ہے کشمیر کے حوالے سے, جس طرح سے بہت ہی زبردست طریقے سے راجہ فیصل صاحب نے اس کے اوپر روشنی ڈالی کہ بالکل ریسنٹ پاسٹ کی یہ ہسٹری ہے, کیا اس چیز کو یا آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے, وہاں پہ اکانومی ختم ہے, وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن مزید ہو رہی ہیں, سارے کے سارے جیل اوپن جیل میں کنورٹ کر دیا گیا ہے, اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں مودی صاحب جگہ جگہ کے اوپر؟ دیکھیں, بنیادی طور پر آپ اگر دیکھیں, مسٹر گریگری سٹینٹن وہ ایک یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں, جینوسائیڈ واچ کے ہیڈ بھی ہیں. انہوں نے جس انداز سے یہ واضح کیا ہے کہ جموں و کشمیر اور انڈیا میں جس طریقے سے آنے والے وقت میں جینوسائیڈ ہونے والا ہے, انہوں نے روانڈا کے بارے میں بھی اس سے پہلے یہ بات واضح کی تھی کہ روانڈا میں ایک جینوسائیڈ ہونے والا ہے, اور بالآخر وہ ہو ہی گیا. اسی طرح جو انہوں نے مختلف نکات بیان کیے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جینوسائیڈ ہوتا ہے, 10 پوائنٹس, وہ 10 پوائنٹس ان کے, اگر آپ ایک ایک کر کے ان کو دیکھیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اصل مدعا جو ان کا ہے, بی جے پی کا, امت شاہ کا, نریندر مودی کا, تو وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کا خاتمہ عمل میں لانا ہے, اور اس کے لیے سٹیزنشپ ایکٹ بھی آئے گا, اس کے لیے دوسرے علاقوں سے لوگوں کو کشمیر میں اور ہندوستان کے مختلف حصوں میں آباد کرنا ہوگا تاکہ مسلمانوں کی اگر کسی جگہ اکثریت ہے تو وہ اقلیت میں بدل جائے, اور اسی طرح ان عوام کو اس اینڈ دیم کے درمیان ڈیوائیڈ کر دیا جائے, مسلمانوں کو کاروبار کرنے تک کی بھی اجازت نہ دی جائے, صحیح, ان کو وہ زبان بولنے کی اجازت نہ دی جائے جو ان کی مادری زبان ہے, بالکل ٹھیک. اور یہی حال انہوں نے کشمیر میں بھی کر رکھا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جموں و کشمیر ہو یا ہندوستان, بھارتیہ جنتا پارٹی نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں پہلے ہی دن آر ایس ایس کی وہ بولی واضح انداز میں بولی تھی, جس میں واضح کیا گیا تھا کہ ایک مقبوضہ جموں و کشمیر, بھارت, یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی, ایک ہوگا, یہ ایک چیز ہوگی. ٹھیک, آپ کا بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا جی. پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب ہمیں گنا ہے. کچھ دن پہلے گجرات کا ہم ذکر کر رہے ہیں, راجہ فیصل صاحب نے گجرات کے حوالے سے بات کی ہے, جو ہیٹ فیکٹری بن چکی ہے اس وقت, اور ہیٹ مانگرز وہ تیار کرتی ہے اور پورے انڈیا میں پھیلاتی ہے, اور اس کے ساتھ ایکسپورٹ بھی کرتی ہے. ابھی جو تینوں سب ٹاپکس ہیں, اس کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے. گجرات میں ہی ایک ہندو فیسٹیول ہو رہا تھا, وہاں پہ ایک مسلمان شخص کو, بلکہ ایک سے زائد مسلمان اشخاص کو جو ہے انہیں کھمبے کے ساتھ باندھ کر جو ہے وہ مارا گیا ہے. یہ آپ ذرا ویژول بھی دیکھ لیں کہ کتنے بے دردی کے ساتھ ان اشخاص کو مارا جا رہا ہے, اور لوگ سائیڈوں پہ کھڑے ایسے انجوائے کر رہے ہیں جیسے کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے, اور پولیس اس میں خود انوالوڈ ہے,
پولیس اسٹیٹ خود انوالوڈ ہے، اور یہ ہم ذرا دیکھتے ہیں اس سلسلے کو. راجہ صاحب میں آپ کو اس میں شامل کر لیتا ہوں. یہ آپ ویژولز دیکھیں کتنے دل دکھانے والے ویژولز ہیں. یہ کیا ڈپیکٹ کرتے ہیں؟ اس میں پولیس انوالوڈ ہے اور ان کو پہلے یہ مارتے ہیں، اس کے بعد پولیس مارتی ہوئی وین میں لے کے جاتی ہے. کیا قصور ہے ان کا جی؟ مسلمان ہیں؟ دیکھیے یہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ بیسیکلی انڈینز ہیں. اور ہمارے ہاں ایک غلط پرسیپشن دی جاتی ہے بھارت کے بارے میں کہ شاید وہ ایک سیکولر کنٹری ہے. میری نظر میں سیکولر کنٹری اگر بھارت تھا تو صرف اور صرف 1948 تک تھا، جب تک کہ گاندھی جی زندہ رہے. جس دن گاندھی جی کو نتھورام گوڈسے جو کہ RSS کا لائف لانگ ممبر تھا، اس نے جب دن دہاڑے مار دیا تھا تو اسی دن بھارت کا سیکولرزم مر گیا تھا. اور تب سے ہم ہندتوا آئیڈیالوجی ہی دیکھ رہے ہیں. آپ اپنی بات جاری رکھیں، آپ کو ایک اور ویژول دکھاتے ہیں اس کے ان کے مارنے کے بعد سے کس طرح سے. یہ دیکھیں، یہ آپ انجوائے کر رہے ہیں، لوگ انجوائے کر رہے ہیں. یہ آپ ذرا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ نفرت لوگوں کے دلوں میں آ چکی ہے. بالکل. اور مجھے یہ یہاں سے اٹھا کے، جیسے صفی صاحب نے بڑی اچھی ایک ایگزامپل دی جینوسائیڈ کی، میں بھی ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. نیورمبرگ لاز 1935 جو کہ نازی جرمنی میں لائے گئے، جس میں کہ اوبیسلی جوز کے خلاف اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ آپ ان کی دکانوں سے کچھ خرید نہیں سکتے، آپ ان کی بیٹیوں سے شادی کر سکتے لیکن اپنی بیٹی ان کو دے نہیں سکتے، ان سے قطع طلقی کر لیں، یہ اپنے ساتھ ایک بینڈ باندھ کے چلا کریں. ون بائی ون آج کے بھارت میں ہمیں سب کچھ وہی چیزیں نظر آ رہی ہیں، بس اس کا نام کچھ اور ہے. اس کا نام، وہ لاز تو وہی لے کے آ رہے ہیں لیکن باری باری اس کا نام کچھ اور لے کے آ رہے ہیں. 1935 ہمیں بار بار اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. نیورمبرگ لاز جیسے وہ لاز تھے، ان ہیومن لاز تھے، وہ باربیرینز کے لاز تھے. آج کے بھارت میں بھی ان ہیومن باربیرین لاز ہیں اور ہمیں اس کو بار بار ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. غلام محمد صفی صاحب، پہلو خان کا کیس آپ کو یاد ہوگا، راجستھان کے اندر ایک کسان تھا اور ایک تاجر تھا مویشیوں کا، اسے جس طرح سے مارا گیا. یہ مسلمانوں کا پہلا واقعہ نہیں ہے، لیکن اب جس طرح پبلکلی لوگ اس کو ایک امیوزمنٹ کے طور پہ لیتے ہیں کہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے اور سائڈ پہ کھڑے ہو کے وہ تالیاں بجا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. دیکھیں، بنیادی طور پر تو BJP کے پیش نظر جو چیز ہے وہ یہ کہ ایک تو مسلمانوں کو اتنا زچ کیا جائے کہ وہ ہندوستان چھوڑنے پر آمادہ ہو جائیں. ایک دوسرا یہ کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کو اتنی ہوا دی جائے جس کے نتیجے میں جو ووٹ بینک ہے BJP کا وہ اور زیادہ پھیلتا جائے. اور اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو پاپولر PFI جو ہے، اس پہ ہم بات کریں گے ابھی. صحیح. تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر وہ شخص جو ہندوستان میں ظلم کے خلاف آواز بلند کر سکتا تھا ان کو بھی تختہ مشق بنا دیا جائے. تختہ مشق بنا دیا. بالکل ٹھیک ہے، ویلڈ پوائنٹ ہے جی. اس کے کوئکلی ہم چلتے ہیں جی. PFI کے حوالے سے غلام محمد صفی صاحب نے بات کی ہے. پاپولر فرنٹ آف انڈیا یہ ایک جماعت جو ہے نان وائلنٹ جماعت ہے، اور اس جماعت کا کام یہ تھا کہ جو کچھ بھی ہندو ایکسٹریمزم کے حامل لوگ کرتے تھے یہ اس کو تنقید کا نشانہ بناتی تھی، یہ اس پہ احتجاج کرتی تھی. جو پیرامیٹرز ہیں ان پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے BBC نے اس حوالے سے ان کی جو ایشیا کی، ساؤتھ ایشیا کی کورسپونڈنٹ ہیں یوگیتا لیمائی، اس سے بڑے pertinent questions پوچھیں. یہ آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ وہ کیا questions پوچھ رہی ہیں. Key questions that are being asked that, even if they're a hardline Islamic group, what is the evidence of their links to terror groups, or what is the evidence that they've engaged in terrorist activities? And the second question, as you were saying, is that there are many radical Hindu groups in this country. There is evidence of these groups making inflammatory speeches and engaging in violence. And why is the government not taking similar actions against those groups? So I think, there is certainly questions being asked about, you're acting against Islamic organizations because you believe that they've engaged in violence, because you believe they're hardline. You're accusing them of having links to terror groups. What proof do you have of those accusations? And secondly, why do you not see similar action being taken against Hindu groups? رائے فیض صاحب، کوشچنز آپ نے سن لیے.
کتنے پرٹیننٹ کوسچنز ہیں یہ. آر ایس ایس کے اوپر بین کیوں نہیں ہے, بجرنگ دل کے اوپر بین کیوں نہیں ہے؟ آر ایس ایس کیا وہ جماعت نہیں جس کے بارے میں سی آئی اے نے خود کہا تھا جب انہوں نے چرچ کے اوپر حملہ کیا تھا کہ یہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے؟ ایگزیکٹلی یہی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کی کارروائیوں کو آپ دیکھیں, ان کے جو بھی وہ کام کرتے رہے ہیں, جس طرح کا ان کا کہ لایا عمل ہے, اس کو دیکھتے ہوئے تو سب کو ان کو بین کرنا چاہیے. دیکھیے میں یہاں پہ ایک جو بات ہے وہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب تک ہندو رہے کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھی. جب وہ ہندتوا آئیڈیالوجی کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کر رہے ہیں, آر ایس ایس راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کے ساتھ, there is a difference. ایگزیکٹلی اٹس لائک جب آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان دنیا میں اوبیسلی ایک ایکسٹریمزم کا فیکٹر تھا, جس کو کہ وی بینگ مسلمز ہم نے بھی اس کو کنڈیم کیا. اسی لیے تو ہم نے اتنی بڑی جنگ لڑی پچھلے 20 سال سے. ہم لوگ اسی ایکسٹریمزم کے خلاف پاکستان میں بھی جنگ لڑ رہا ہے. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہندوازم میں جو ایکسٹریمسٹ تھاٹ ہے راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کا, اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے ہر طرف, اور کوئی بھی اس کو روکنے والا نہیں ہے. سب سے ریسنٹ اگزامپل لیسٹر کی ہے. وہاں پہ بھی کیا ہو رہا ہے وہ مجھے کسی obviously I have studied from England, تو میرا وہاں پہ ابھی بھی بہت زیادہ کانٹیکٹس ہیں, سب کچھ ہے, کیونکہ ایک وقت وہاں پہ میرا گزرا ہے. لیسٹر میں کئی دفعہ گیا ہوں. جب تک وہاں پہ ہندوز تھے اور مسلمز تھے کوئی پرابلم نہیں تھا. اب وہاں پہ آر ایس ایس ہے اور مسلمز ہیں, اور اب پرابلمز ہی پرابلمز ہیں. ویری پرٹیننٹ پوائنٹ, بڑی صحیح بات آپ نے کی ہے. ساتھ چلتے تھے آپ کو ذرا ویژولز دکھا دیتے ہیں. جناب پی ایف آئی کے اوپر جب بین لگتا ہے تو بجرنگ دل, آر ایس ایس کیسے پٹاخے بجاتے ہیں, کیسے جھنڈے لہراتے ہیں, کیسے مٹھائیاں بانٹتے ہیں, اور عوام میں پھر کے بانٹتے ہیں, چوکوں پہ بانٹتے ہیں, چوراہوں پہ بانٹتے ہیں. یہ صفی صاحب ماحول دیکھ رہے ہیں, پی ایف آئی اس کے اوپر بین لگا, آر ایس ایس جس پہ لگنا چاہیے وہ آزاد گھوم رہی ہے. کوئی قانون تو ہے ہی نہیں. سوال یہ ہے کہ کیا افضل گورو کو عدالت نے بے گناہ قتل نہیں کروایا؟ جس ملک میں عدالتیں نا انصافی کی بنیاد پہ قائم ہوں, وہاں پہ ایک بے گناہ شخص کو یا ایک بے گناہ آرگنائزیشن کو کیوں نہیں ہتھیا دیا جائے گا, اور اس کی ہتیا کی جائے گی, اور اسے مار دیا جائے گا, اسے بین کیا جائے گا. تو اس لحاظ سے ہندوستان میں ظلم ہے, زیادتی ہے. یہ انڈیویجول لیول پہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اب یہ عیسائیوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. مائنورٹیز اب نشانہ بن رہی ہیں ہندوستان میں, اور اسٹیٹ لیول پہ بھی ہو رہا ہے. اور یاسر صاحب اگر میں ایک ایڈیشن کر دوں, دیکھیں سکھوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ, عیسائیوں کے ساتھ ہونا تو چلے سمجھ آتا ہے. دلت جو کہ اپنے آدھار کارڈ میں اپنے آپ کو ہندو لکھتے ہیں, جن کا ووٹ بینک, جن کا کہ ووٹ بینک ہے, ان کو یہ مارتے ہیں. ان کے ساتھ بھی وہی کر رہے ہیں جو کہ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں. یہاں ایک امپورٹنٹ چیز وہ کہنے کی یہ ہے کہ آج کے بھارت میں ہر ایک پروفیشن سے جو انوالوڈ بندہ ہے اس کو ایک چیز کا پتا ہے کہ ایز لانگ ایز ہی از الائنڈ ود آر ایس ایس, بس سروائیول ہے اس کی, اور وہ پروگریس کر سکتا ہے. آپ کو یاد ہے یاسر بھائی, آپ کے ہی پروگرام میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, بلکہ اس وقت ابھی جنرل منوج پانڈے جو ہیں وہ اس وقت چیف نہیں بنے تھے انڈیا کے, تو میں نے آپ کو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ بنیں گے, اور یہ انجینئرز کے تھے, اور ان لائکلی تھا یہ بن جائیں. ان لائکلی تھا. اور اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہی کہ ان کی جنم جو پیدائش کی جگہ ہے وہ ناگپور ہے, اور آر ایس ایس کا ہیڈ کوارٹر ناگپور میں, اور ان کی ساری فیملی جو ہے وہ آر ایس ایس کے ساتھ ساتھ ہے. اس لیے وہ بے شک انجینئرز کے ہوں یا جہاں کہیں بھی ہوں, سپلائی کے بھی ہوتے, وہ بھی پھر بھی بن جاتے ہیں جناب, کیونکہ وہ آر ایس ایس کے ہیں. جناب کوئکلی ہمیں جانا ہے تیسرے حصے کی جانب, جس کے اندر ہم لیسٹر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. لیسٹر کے حوالے سے کہ یہ ماخذ کیا تھا, کہاں سے یہ جنریٹ ہوا, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پروفیسر اشوک سوائن جو خود ہندو ہیں, جو پروفیسر, وہ کیا کہہ رہے ہیں, سناتے ہیں آپ کو. As well, they are bringing this kind of Hindu right-wing, Hindu supremacist ideas which have taken place in India in a much forceful way in the last 8-9 years. They are bringing with them. And I think they are also getting support from those groups who are in power in India, and also the Indian media. So it's a combination of Indian
regime support, Indian media support, and the kind of people we are migrating to this part of the world. These things have really happening quite often in Canada, in Australia, even in places all over Europe. Is taking place quite regularly. What looks like now, because of this situation which is gaining, particularly the Hindu right-wing groups, those who are gaining the strength, and particularly their RSS, the RSS and BJP ruling party, they do have their international organizations have been active and spreading all over the world, and they are also recruiting these people. राजा फ़हीम कियानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। जनाब तहरीक कश्मीर यूके से इनका ताल्लुक है, इनसे ज़रा जान लेते हैं। जनाब राय साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ईस्टर्न लेस्टर में जो कुछ हुआ, इसका सोर्स क्या था? ये तो बड़े अरसे से, सालों से मुसलमान और हिंदू वहां पे रह रहे हैं, अचानक ऐसा क्या हो गया? सोर्स क्या था? कहां से आया? कहां से ये इंपोर्ट किया गया ये मामला? देखें यासर रहमान साहब, जो आरएसएस की लेबोरेटरीज में जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है, और उसकी एक वाज़ेह मिसाल लेस्टर के अंदर जो वाक़यात हैं कि दूसरे शहर से 3 कोचे भर के नौजवानों की स्ट्रीम में आरएसएस के फॉलोअर्स की वहाँ पर आना और मकामी मुसलमानों को प्रेशराइज करना कि और ये मसला जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बाद हुआ, तो मैं समझता हूँ कि यूके गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि जो रिलीजियस आर्मी है आरएसएस इसको डिस्ट्रॉय कर रही है। और अभी हाल ही के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से कि आरएसएस को चैलेंज करने वाली जमात जो पीएफआई, उसको उन्होंने बैन कर दिया, उसके साथ जो उसके साथ 8 ग्रुप से उसको भी बैन कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ अतः कि ये जो एक माइंड सेट है कि ये नहीं है कि हिंदुस्तानी हो तो मुसलमान बन के किसी रिलीजियस को फॉलो करके रहना है, हिंदुस्तानी हो तो हिंदू बन के रहना, ये आरएसएस का जो आइडियोलॉजी है। हमने देखी है जिस ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने पीएफआई को बैन किया है, उसको उसने आज से 10-11 साल पहले एक योम आज़ादी, भारत की योम आज़ादी पर एक मार्च निकाला ताकि वो भी साबित करने निकले थे कि हम भी उस हिंदुस्तानी है। तो अगले साल उस पे बैन लग गया, क्योंकि ये जो हिंदुस्तानी का दावा करने वाले जो आरएसएस के आइडियोलॉजी के तहत सिर्फ हिंदू ही दावा कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें माइनॉरिटीज के लिए कोई स्पेस नहीं है, और आरएसएस का जो सिंबल है इस वक्त मोदी वहाँ मौजूद है, और वो मोदी के हवाले से पूरी दुनिया में लिखा भी गया है कि एक लाइफ टाइम मेंबर भी आरएसएस का है, और एक फाशिस्ट आइडियोलॉजी आरएसएस को पूरे फुल फ्लेज। राजा फ़हीम कियानी साहब बहुत ही शॉर्टली बताइएगा कि इस वक्त जो है वो यूके के अंदर उनकी इंतजामिया क्या कर रही है? आपकी जानिब से या आपकी तंजीम या वो वहाँ के मुस्लिम या रेजिडेंट्स हैं उनकी जानिब से इनको बैन करने के लिए कोई इकदामात के हवाले से हुकूमत के ऊपर या पार्टीज के ऊपर प्रेशर डाला गया है? क्योंकि सर पीटर सॉल्सबाय जो लेस्टर के मेयर हैं उसने कहा कि जी ये तो बाहर से आई है, ये अंदरूनी काम नहीं था। नहीं, ये तो वाकई बाहर से आए थे कि 3 कोचेस तो वेम्बले से भर के दूसरे शहर लंदन से आई थी। इसके हवाले से एक पिटीशन भी लॉन्च हो चुकी है, और साथ जो एक आरएसएस की स्पीकर थी उसके 4-5 यहाँ पर थे, उसको भी रोका गया है यहाँ।